بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی سورہ انبیاء مکیہ، اس کے 112 آیتیں ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ پارٹ نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ نزدیک آ گیا لوگوں کے ان کے حساب کا وقت اور وہ بے خبر ٹلا رہے ہیں۔ نمبر 1۔ ما یأتیہم من ذکر من رب محدث الا استمعوه وهم یلعبون۔ کوئی نصیحت نہیں پہنچتی ان کو ان کے رب سے نئی مگر اس کو سنتے ہیں کھیل میں لگے ہوئے۔ لاہیۃ قلوبہم، کھیل میں پڑے ہیں دل ان کے۔ نمبر 2۔ واسر النجوى، اور چھپا کر مصلحت کی، الذین ظلموا، بے انصافوں نے۔ هل هذا الا بشر مثلکم، یہ شخص کون ہے؟ ایک آدمی ہے تم ہی جیسا۔ افتأتون السحر وانتم تبصرون، پھر کیوں پھنستے ہو اس کے جادو میں آنکھوں دیکھتے۔ نمبر 3۔ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، اس نے کہا میرے رب کو خبر ہے بات کی، آسمان میں ہو یا زمین میں۔ وہو السمیع العلیم، اور وہ ہے سننے والا جاننے والا۔ نمبر 4۔ بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل هو شاعر، اس کو چھوڑ کر کہتے ہیں بیہودہ خواب ہیں، نہیں جھوٹ باندھ لیا ہے، نہیں شعر کہتا ہے۔ تفسیر نمبر 1۔ یوم حساب سے غفلت، یعنی حساب و کتاب اور مجازات کی گھڑی سر پر کھڑی ہے، لیکن یہ لوگ مشرکین وغیرہ سخت غفلت و جہالت میں پھنسے ہوئے ہیں، کوئی تیاری قیامت کی جواب دہی کے لیے نہیں کرتے، اور جب آیات اللہ سنا کر خواب غفلت سے چونکائے جاتے ہیں تو نصیحت سن کر نہایت لاپرواہی کے ساتھ ٹلا دیتے ہیں، گویا کبھی ان کو خدا تعالیٰ کے حضور پیش ہونا اور حساب دینا ہی نہیں ہے۔ سچ ہے، الناس فی غفلاتہم ورح المنیۃ تطحن۔ نمبر 2، یعنی قرآن کی بڑی بیش قیمت نصیحتوں کو محض ایک کھیل تماشا کی حیثیت سے سنتے ہیں، جن میں اگر اخلاص کے ساتھ غور کرتے تو سب دین و دنیا درست ہو جاتی، لیکن جب دل ہی ادھر سے غافل ہیں اور کھیل تماشے میں پڑے ہوئے ہیں تو غور کرنے کی نوبت کہاں سے آئے۔ نمبر 3۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کفار کے مشورے، جب نصیحت سنتے سنتے تنگ آ گئے تو چند بے انصافوں نے خفیہ میٹنگ کر کے قرآن اور پیغمبر کے متعلق کہنا شروع کیا کہ یہ پیغمبر تو ہمارے جیسے ایک آدمی ہے، نہ فرشتہ ہے، نہ ہم سے زیادہ کوئی ظاہری امتیاز رکھتے ہیں، البتہ ان کو جادو آتا ہے، جو کلام پڑھ کر سناتے ہیں وہ ہو نہ ہو جادو کا کلام ہے۔ پھر تم کو کیا مصیبت نے گھیرا کہ آنکھوں دیکھتے ان کے جادو میں پھنستے ہو؟ لازم ہے کہ ان کے قریب نہ جاؤ۔ قرآن کو جادو شاید اس کی قوت تاثیر اور حیرت انگیز تصرف کو دیکھ کر کہا، اور خفیہ میٹنگ اس لیے کی کہ آئندہ حق کے خلاف جو تدابیر کرنے والے تھے یہ اس کی تمہید تھی، اور ظاہر ہے کہ ہوشیار دشمن اپنے معاندانہ کارروائیوں کو قبل از وقت تشت ازبام کرنا پسند نہیں کرتا، اندر ہی اندر آپس میں پروپیگنڈا کیا کرتا ہے۔ نمبر 4۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار مکہ کو جواب، پیغمبر نے فرما دیا کہ تم کتنے ہی چھپا کر مشورے کرو، اللہ کو سب خبر ہے، وہ تو آسمان و زمین کی ہر بات کو جانتا ہے، پھر تمہارے راز اور سازشیں اس سے کہاں پوشیدہ رہ سکتی ہیں۔ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، پھر چاہیے لے آئے ہمارے پاس کوئی نشانی جیسے پیغام لے کر آئے ہیں پہلے۔ نمبر 1۔ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، نہیں مانا ان سے پہلے کسی بستی نے جن کو غارت کر دیا ہم نے۔ أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ، کیا اب یہ مان لیں گے؟ نمبر 2۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور پیغام نہیں بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے مگر یہی مردوں کے ہاتھ وہی بھیجتے تھے ہم ان کو، سو پوچھ لو یاد رکھنے والوں سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے۔ نمبر 3۔ وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين، اور نہیں بنائے تھے ہم نے ان کے ایسے بدن کہ وہ کھانا نہ کھائیں اور نہ تھے وہ ہمیشہ رہ جانے والے۔ نمبر 4۔ ثم صدقناهم الوعد فانجيناهم ومن نشاء واهلكنا المسرفين، پھر سچا کر دیا ہم نے ان سے وعدہ سو بچا دیا ان کو اور جس کو ہم نے چاہا، اور غارت کر دیا حد سے نکلنے والوں کو۔ نمبر 5۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، ہم نے اتاری ہے تمہاری طرف کتاب کے اس میں تمہارا ذکر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ نمبر 6۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا، اور کتنی فیس ڈالی ہم نے بستیاں جو تھی گناہگار اور اٹھا کھڑے کیے۔ تفسیر نمبر 1۔ قرآن کے سامنے کفار کی بیچارگی اور بدحواسی۔ قرآن سن کر ضد اور ہٹ درمی سے ایسے بدحواس ہو جاتے ہیں کہ کسی ایک رائے پر قرار نہ تھا، کبھی اسے جادو بتاتے، کبھی پریشان خوابیں کہتے، کبھی دعویٰ کرتے کہ آپ اپنے جی سے کچھ باتیں جھوٹ گھڑ کر لائے ہیں،
جس کا نام قرآن رکھ دیا۔ نہ صرف یہی بلکہ آپ ایک عمدہ شاعر ہیں اور شاعروں کی طرح تخیل کی بلند پروازی سے کچھ مضامین مؤثر اور مسجع عبارت میں پیش کر دیتے ہیں۔ اگر واقع میں ایسا نہیں تو چاہیے کہ آپ کوئی ایسا کھلا معجزہ دکھلائیں جیسے معجزات پہلے پیغمبروں نے دکھلائے تھے۔ یہ کہنا بھی محض عناد سے دق کرنے کے لیے تھا، کیونکہ اول تو مکہ کے جاہل مشرک پہلے پیغمبر اور ان کے معجزات کو کیا جانتے تھے، دوسرے آپ کے 20 کھلے نشانات دیکھ چکے تھے جو انبیاء سابقین کے نشانات سے کسی طرح کم نہ تھے، جن میں سب سے بڑھ کر یہی قرآن کا معجزہ تھا۔ وہ دل میں سمجھتے تھے کہ نہ یہ جادو کی محمل عبارتیں ہیں، نہ بیہودہ خواب ہیں، نہ شاعری ہے، اس لیے جب کوئی ایک بات چسپاں نہ ہوتی تو اسے چھوڑ کر دوسری بات کہنے لگتے تھے۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، سورہ فرقان رکوع نمبر 1۔ نمبر 2، یعنی پہلی قوموں کو فرمائشی نشان دکھلائے گئے، وہ انہیں دیکھ کر بھی نہ مانے، آخر سنت اللہ کے موافق ہلاک کیے گئے۔ اگر ان مشرکین مکہ کی فرمائشیں پوری کی جائیں تو ظاہر ہے یہ ماننے والے تو ہیں نہیں، لا محالہ حق تعالیٰ کی عام عادت کے موافق تباہ کیے جائیں گے، اور ان کی بالکل یہ تباہی مقصود نہیں بلکہ حکمت الہیہ فی الجملہ ان کے باقی رکھنے کو مقتضی ہے۔ نمبر 3، پچھلے انبیاء بھی بشر تھے، یہ ان کے قول حل ھذا الا بشر مثلکم کا جواب ہوا، یعنی پہلے بھی جو پیغمبر آئے جن کی مانند نشانیاں دکھلانے کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے ہو، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بشر تھے، فرشتے نہ تھے۔ اگر اتنی مشہور و مستفیض بات کی بھی اپنی جہالت کی وجہ سے تم کو خبر نہیں تو خبر رکھنے والوں سے دریافت کر لیا کرو، آخر یہود و نصارہ اہل کتاب سے تمہارے تعلقات ہیں، اتنی موٹی بات انہی سے پوچھ لینا کہ پہلے زمانوں میں جو انبیاء اور رسل تشریف لائے وہ بشر تھے یا آسمان کے فرشتے۔ نمبر 4، یعنی بشری خصائص ان میں موجود تھیں، نہ فرشتوں کی طرح ان کا بدن ایسا تھا، کبھی کھانا نہ کھا سکتے، نہ وہ خدا تھے کہ کبھی موت اور فنا نہ آئے، ہمیشہ زندہ رہا کریں۔ نمبر 5، پچھلی قوموں کے حالات سے عبرت، ان کا امتیاز دوسرے بندوں سے زیادہ تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوق کی ہدایت و اصلاح کے لیے کھڑے کیے گئے تھے، خدا ان کی طرف وہی بھیجتا اور باوجود بے سر و سامانی کے مخالفین کے مقابلے میں ان کی حمایت و نصرت کے وعدے کرتا تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے سچے کر دکھائے اور ان کو مار و فقا کے محفوظ رکھا، اور بڑے بڑے متکبر دشمن جو ان سے ٹکرائے تباہ و غارت کر دیے گئے۔ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہیں، لیکن اسی نوع کے بشر ہیں جن کی اعانت و حمایت ساری دنیا کے مقابلے میں کی جاتی ہے۔ ان کے مخالفین کو چاہیے کہ اپنا انجام سوچ رکھیں اور پہلی قوموں کی مثالوں سے عبرت حاصل کریں، کہیں حضرت آخرت کے حساب سے پہلے دنیا ہی میں حساب شروع نہ کر دیا جائے۔ نمبر 6، قرآن کریم کی اہمیت، یعنی قرآن کے ذریعے سے تم کو ہر قسم کی نصیحت و فرمائش کر دی گئی ہے اور سب برا بلا انجام سمجھا دیا گیا ہے۔ اگر کچھ بھی عقل ہوگی تو عذاب الہی سے اپنے کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرو گے اور قرآن کی قدر پہچانو گے جو فی الحقیقت تمہارے مجد و شرف کی ایک بڑی دستاویز ہے، کیونکہ تمہاری زبان میں اور تمہاری قوم کے ایک فرد کامل پر اترا اور دنیا میں تم کو شہرت دائمی عطا کی۔ اگر اپنے ایسے محسن کو نہ مانو گے تو دنیا میں ذلیل ہوگے اور آخرت کا عذاب الگ رہا۔ آگے ان قوموں کا دنیاوی انجام بیان فرماتے ہیں جنہوں نے انبیاء سے دشمنی کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیے تھے۔ بعدها قوم آخرین، ان کے پیچھے اور لوگ۔ نمبر 1، فلما احسوا بأسنا اذا هم منها يركضون، پھر جب آہٹ پئی انہوں نے ہماری آفت کی تب لگے وہاں سے ایڑ کرنے، یعنی بھاگنے۔ لا تركضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون، ایڑ مت کرو یعنی مت بھاگو اور لوٹ جاؤ جہاں تم نے عیش کیا تھا اپنے گھروں میں، شاید کوئی تم کو یعنی تمہاری بات پوچھے۔ نمبر 2، قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین، کہنے لگے ہے خرابی ہماری، ہم تھے بے شک گناہگار۔ فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين، پھر برابر یہی رہی ان کی فریاد یہاں تک کہ ڈھیر کر دیے گئے، کاٹ کر بجھے پڑے ہوئے۔ نمبر 3، وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين، اور ہم نے نہیں بنایا آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے کھیلتے ہوئے۔ نمبر 4، لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين، اگر ہم چاہتے کہ بنا لیں کچھ کھلونا تو بنا لیتے ہم اپنے پاس سے اگر ہم کو کرنا ہوتا۔ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق، یوں نہیں پر ہم پھینک مارتے ہیں سچ کو جھوٹ پر، پھر وہ اس کا سر پھوڑ ڈالتا ہے، پھر وہ جاتا رہتا ہے یعنی سٹک جاتا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ، اور تمہارے لیے خرابی۔ تفسیر نمبر 1، یعنی یہ نہیں کہ ان کے نیست و نابود کر دینے سے اللہ کی زمین اجڑ گئی،
دوسروں کو ان کی جگہ بسا دیا گیا۔ نمبر 2، عذاب کے وقت کا پچھتانا، یعنی جب عذاب الہی سامنے آ گیا تو چاہا کہ وہاں سے نکل بھاگیں اور بھاگ کر جان بچا لیں۔ اس وقت تکوینی طور پر کہا گیا کہ بھاگتے کہاں ہو، ٹھہرو اور ادھر ہی واپس چلو جہاں عیش کیے تھے اور جہاں بہت سے سامان تنعم جمع کر رکھے تھے۔ شاید وہاں کوئی تم سے پوچھے کہ حضرت وہ مال و دولت اور زور و قوت کا نشہ کیا ہوا، وہ سامان کدھر گئے، اور جو نعمتیں خدا نے دے رکھی تھی ان کا شکر کہاں تک ادا کیا تھا، یا یہ کہ آپ بڑے آدمی تھے جن کی ہر موقع پر پوچھ ہوتی تھی۔ اب بھی وہیں چلیے، بھاگنے کی ضرورت نہیں، تاکہ لوگ اپنی مہمات میں آپ سے مشورے کر سکیں اور آپ کی رائے دریافت کر سکیں۔ یہ سب باتیں تحکماً کہی گئیں۔ نمبر 3، عذاب دیکھ کر جرائم کا اعتراف، یعنی جب عذاب آنکھوں سے دیکھ لیا تب اپنے جرموں کا اعتراف کیا اور برابر یہی چلاتے رہے کہ بے شک ہم ظالم اور مجرم ہیں۔ لیکن اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ یہ وقت قبول توبہ کا نہ تھا، اعتراف و ندامت اس وقت سب بیکار چیزیں ہیں، آخر اس طرح ختم کر دیے گئے جیسے کھیتی ایک دم میں کاٹ کر ڈھیر کر دی جاتی ہے یا آگ میں جلتی ہوئی لکڑی بجھ کر راکھ ہو جاتی ہے، الیاذ باللہ۔ نمبر 4، زمین و آسمان کی تخلیق کو کھیل نہ سمجھو، یعنی جس میں کوئی معتدبی حکم اور غرض صحیح نہ ہو۔ اس لیے عقل مند کو چاہیے کہ آفرینش عالم کی غرض کو سمجھے اور دنیا کو محض کھیل تماشا سمجھ کر انجام سے غافل نہ ہو، بلکہ خوب سمجھ لے کہ دنیا آخرت کے لیے پیدا کی گئی، ہر نیک و بد کی جزا ملنا اور ذرہ ذرہ کا حساب ہونا ہے۔ مما تصفون، ان باتوں سے جو تم بتلاتے ہو۔ نمبر 1، وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کا ہے جو کوئی ہے آسمان اور زمین میں۔ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَكْثِرُونَ، اور جو اس کے نزدیک رہتے ہیں سرکشی نہیں کرتے اس کی عبادت سے اور نہیں کرتے کاہلی۔ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ، یاد کرتے ہیں رات اور دن نہیں تھکتے۔ نمبر 3، أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ، کیا ٹھہرائے ہیں انہوں نے اور معبود زمین میں کہ وہ جلا اٹھائیں گے ان کو۔ نمبر 4، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ہوتے ان دونوں میں اور معبود حاکم سوائے اللہ کے تو دونوں خراب ہو جاتے۔ نمبر 5، فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، سو پاک اللہ عرش کا مالک ان باتوں سے جو یہ بتلاتے ہیں۔ نمبر 6، لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اس سے پوچھا نہ جائے جو وہ کرے اور ان سے پوچھا جائے۔ نمبر 7، تفسیر۔ نمبر 1، حق باطل پر غالب آتا ہے، یعنی اگر ایسے لہو و لعب کے کام بالفرض ہماری شان کے لائق ہوتے اور ہم ارادہ بھی کرتے کہ یوں ہی کوئی مشغلہ اور کھیل تماشا بنا کر کھڑا کر دیں تو یہ چیز ہم بذات خود اپنی قدرت سے کر گزرتے، تمہاری دار و گیر اور پکڑ و دھکڑ سے اس کو کچھ سروکار نہ ہوتا۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ دنیا محض کھیل تماشا نہیں بلکہ میدان کارزار ہے جہاں حق و باطل کی جنگ ہوتی ہے، حق حملہ آور ہو کر باطل کا سر کچل ڈالتا ہے۔ اس سے تم اپنی مشرکانہ اور سفیہانہ باتوں کا انجام سمجھ لو کہ حق و صداقت کا گولہ جب پوری قوت سے تم پر گرے گا اس وقت کیسی خرابی اور بربادی تمہارے لیے ہوگی اور کون سی طاقت بچائے گی۔ تنبیہ، لو اردنا ان نتخذ لہوا الی آخرہ کے تقریر کئی طرح سے کی گئی۔ ہمارے نزدیک سیاق و لحاق کے اعتبار سے جو معنی زیادہ قریب اور صاف تھے وہ اختیار کیے ہیں اور من لدنا اور ان کننا فاعلین کے قیود کے فوائد کی طرف لطیف اشارہ کر دیے ہیں، واللہ عالم۔ نمبر 2، پھر وہ تباہ کرنا چاہے تو کون بچا سکتا ہے اور کہاں پناہ مل سکتی ہے۔ نمبر 3، فرشتوں کی عبادت، یعنی فرشتے باوجود مقربین بارگاہ ہونے کے ذرا شیخی نہیں کرتے، اپنے پروردگار کی بندگی اور غلامی کو فخر سمجھتے ہیں، وظائف عبودیت کے ادا کرنے میں کبھی سستی یا کاہلی کو راہ نہیں دیتے، شب و روز اس کی تسبیح اور یاد میں لگے رہتے ہیں، نہ تھکتے ہیں نہ اکتاتے ہیں، بلکہ تسبیح و ذکر ہی ان کی غذا ہے۔ جس طرح ہم ہر وقت سانس لیتے ہیں اور دوسرے کام بھی کرتے رہتے ہیں، یہی کیفیت ان کی تسبیح و ذکر کی سمجھو۔ وہ کسی کام پر مامور ہوں، کسی خدمت کو بجا لا رہے ہوں، ایک منٹ ادھر سے غافل نہیں ہوتے۔ جب معصوم و مقرب فرشتوں کا یہ حال ہے تو خطا کار انسان کو کہیں زیادہ اپنے رب کی طرف جھکنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 4، اللہ کے سوا کون معبود ہو سکتا ہے، یعنی آسمان والے فرشتے تو اس کی بندگی سے کتراتے نہیں بلکہ ہمہ وقت اس کی یاد اور بندگی میں مشتغل رہتے ہیں۔ پھر کیا زمین میں کچھ ایسی ہستیاں ہیں جن کو خدا کے بالمقابل معبود ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ اور جب خدا
ان کے پجاریوں کو اپنے عذاب سے مار ڈالے تو وہ ان کو پھر جلا اٹھیں یا ہلاکت سے بچا لیں؟ ہرگز نہیں۔ نمبر 5، ایک سے زیادہ خداؤں کا وجود عقلاً ممکن نہیں۔ ایک اہم دلیل تعدد الہہ کے ابطال پر یہ نہایت پختہ اور واضح دلیل ہے جو قرآن کریم نے اپنے مخصوص انداز میں پیش کی ہے۔ اس کو یوں سمجھو کہ عبادت نام ہے کامل تذلل کا، اور کامل تذلل صرف اس ذات کے سامنے اختیار کیا جا سکتا ہے جو اپنی ذات و صفات میں ہر طرح کامل ہو۔ اسی کو ہم اللہ یا خدا کہتے ہیں۔ ضروری ہے کہ خدا کی ذات ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک ہو، نہ وہ کسی حیثیت سے ناقص ہو، نہ بیکار، نہ عاجز، نہ مغلوب، نہ کسی دوسرے سے دبے، نہ کوئی اس کے کام میں روک ٹوک کر سکے۔ اب اگر فرض کیجیے آسمان و زمین میں دو خدا ہوں تو دونوں اسی شان کے ہوں گے۔ اس وقت دیکھنا یہ ہے کہ عالم کی تخلیق اور علویات و سفلیات کی تدبیر دونوں کے کلی اتفاق سے ہوتی ہے یا گاہ بگاہ باہم اختلاف بھی ہو جاتا ہے۔ اتفاق کی صورت میں دو احتمال ہیں کہ یا تو اکیلے ایک سے کام نہیں چل سکتا اس لیے دونوں نے مل کر انتظام کیا ہے، یا تو معلوم ہوا کہ دونوں میں سے ایک بھی کامل قدرت والا نہیں، اور اگر تنہا ایک سارے عالم کا کامل طور پر سر انجام کر سکتا ہے تو دوسرا بیکار ٹھہرا۔ حالانکہ خدا کا وجود اس لیے ماننا پڑا کہ اس کے معنی بدون چارہ ہی نہیں ہو سکتا، اور اگر اختلاف کی صورت فرض کریں تو لا محالہ مقابلہ میں یا ایک مغلوب ہو کر اپنے ارادہ اور تجویز چھوڑ بیٹھے گا، وہ خدا نہ رہے گا، یا دونوں بالکل مساوی اور متوازی طاقت سے ایک دوسرے کے خلاف اپنے ارادہ اور تجویز کو عمل میں لانا چاہیں گے۔ اول تو معاذ اللہ خداؤں کی رسہ کشی میں سرے سے کوئی چیز موجود ہی نہیں ہو سکے گی، اور موجود چیز پر زور آزمائی ہونے لگی تو اس کشمکش میں ٹوٹ پھوٹ کر برابر ہو جائے گی۔ یہاں سے یہ نتیجہ نکلا کہ اگر آسمان و زمین میں دو خدا ہوتے تو آسمان و زمین کا یہ نظام کبھی کا درہم برہم ہو جاتا، ورنہ ایک خدا کا بیکار یا ناقص و عاجز ہونا لازم آتا جو خلاف مفروض ہے۔ نمبر 6، جو عرش یعنی تخت شاہی کا اکیلا مالک ہے اس کی ملک میں شرکت کی گنجائش ہی نہیں۔ وہ خود مختار بادشاہ جب ایک اقلیم میں نہیں سما سکتے جن کی خود مختاری بھی محض مجازی ہے، تو دو مختار کل اور قادر مطلق خدا ایک قلم رو میں کیسے شریک ہو سکتے ہیں؟ نمبر 7، اللہ قادر مطلق اور مختار کل ہے، یعنی خدا تو اس ہستی کا نام ہے جو قادر مطلق ہے۔ جو قادر مطلق اور مختار کل ہو اس کی قدرت و مشیت کو روکنا تو کجا کوئی پوچھ پاچھ بھی نہیں کر سکتا کہ آپ نے فلاں کام اس طرح کیوں کیا۔ ہاں اس کو حق ہے کہ وہ ہر شخص سے مواخذہ اور باز پرس کر سکتا ہے۔ ام اتخذوا من دونہ آلہہ، کیا ٹھہرائے ہیں انہوں نے اس سے ورے یعنی اس کے نیچے اور معبود؟ قل ہاتوا برہانکم، تو کہہ لاؤ اپنی سند۔ نمبر 1، ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، یہی بات ہے میرے ساتھ والوں کی اور یہی بات ہے مجھ سے پہلوں کی۔ بل اکثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، کوئی نہیں پر وہ بہت لوگ ہیں نہیں سمجھتے سچی بات سو ٹلا رہے ہیں۔ نمبر 2، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، اور نہیں بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول مگر اس کو یہی حکم بھیجا کہ بات یوں ہے کہ کسی کی بندگی نہیں سوائے میرے، سو میری بندگی کرو۔ نمبر 3، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ، اور کہتے ہیں کہ رحمان نے کر لیا کسی کو بیٹا، وہ ہرگز لائق نہیں۔ نمبر 4، بل عباد مکرمون، لیکن وہ بندے ہیں جن کو عزت دی ہے، لا یسبقون بالقول وهم بامرہ یعملون، اس سے بڑھ کر نہیں بول سکتے اور وہ اسی کے حکم پر کام کرتے ہیں۔ نمبر 5، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی وهم من خشیتہ مشفقون، اس کو معلوم ہے جو ان کے آگے ہے اور پیچھے۔ نمبر 6، اور وہ سفارش نہیں کرتے مگر اس کی جس سے اللہ راضی ہو۔ نمبر 7، اور وہ اس کی ہیبت سے ڈرتے ہیں۔ نمبر 8، ومن، اور جو کوئی۔ تفسیر۔ نمبر 1، شرک پر کوئی دلیل نہیں۔ پہلے توحید پر دلیل عقلی قائم کی گئی تھی، اب مشرکین سے ان کے وعدہ پر دلیل صحیح کا مطالبہ ہے، یعنی خدا کے سوا جو معبود تم نے تجویز کیے ہیں ان کا اس بات کسی عقلی دلیل عقلی یا نقلی سے ہو، اگر موجود ہو تو پیش کرو۔ ظاہر ہے ان کے پاس بجز اوہام و ظنون اور باپ دادوں کی قرآنہ تقلید کے کیا رکھا تھا۔ شرک کی تائید میں نہ کوئی عقلی دلیل مل سکتی تھی نہ نقلی جسے پیش کر سکتے۔ قضا قال المفسرون، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ پہلے ان معبودوں کو فرمایا تھا جن کو خدا کے برابر کوئی سمجھے، ایسے دو حاکم ہوتے تو جہاں خراب ہو جاتا۔ اب ان کا ذکر فرماتے ہیں جو خدا کے نیچے چھوٹے چھوٹے خدا بطور نائبین اور ماتحت حکام کے ٹھہراتے ہیں، سو ان کو مالک کی سند چاہیے۔ سند بغیر نائب کیوں کر بن سکتے ہیں؟ اگر سند ہے تو پیش کرو۔ نمبر 2، توحید تمام انبیاء میں مشترک ہے، یعنی میری امت اور پہلی خدا پرست امتوں کی یہی ایک بات ہے کہ اس رب
عرش کے سوا کوئی دوسرے خدا نہیں، جس کی عقلی دلیل پہلے بیان ہو چکی۔ تم اگر ملل سماویہ کے اس اجمالی عقیدہ کے خلاف کوئی دلیل رکھتے ہو تو پیش کرو۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ یہ امت اور پہلی امتیں، اس امت کی کتاب قرآن کریم اور پہلی امتوں کی آسمانی کتابیں تورات، انجیل وغیرہ سب اس دعویٰ توحید پر متفق رہی ہیں۔ چنانچہ آج بھی باوجود بے شمار تحریفات کے پہلے کتابوں کی ورق گردانی کرو تو توحید کا اعلان اور شرک کا رد صاف صاف پاؤ گے، مگر یہ جاہل اس بات کو کیا سمجھیں، اور اگر سمجھ ہوتی تو حق بات کو سن کر ہرگز نہ ٹالاتے۔ نمبر 3، تمام انبیاء کا ایک ہی پیغام ہے، یعنی تمام انبیاء و مرسلین کا اجماع عقیدہ توحید پر رہا ہے۔ کسی پیغمبر نے کبھی ایک حرف اس کے خلاف نہیں کہا، ہمیشہ یہی تلقین کرتے آئے کہ ایک خدا کے سوا کسی کی بندگی نہیں۔ تو جس طرح عقلی اور فطری دلائل سے توحید کا ثبوت ملتا ہے اور شرک کا رد ہوتا ہے، ایسے ہی نقلی حیثیت سے انبیاء علیہم الصلاۃ کا اجماع دعوی توحید کی حقیقت پر قطعی دلیل ہے۔ نمبر 4، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ عرب کے بعض قبائل ملائکۃ اللہ کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، سو بتلا دیا یہ خدا کی شان رفیع کے لائق نہیں کہ بیٹیاں بنائے۔ اسی میں نصارہ کا رد بھی ہو گیا جو حضرت مسیح علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے ہیں۔ نیز یہود کے اس فرقہ کا بھی جو حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہتا تھا۔ نمبر 5، وہ اللہ کے بیٹے نہیں مقبول بندے ہیں، یعنی جن برگزیدہ ہستیوں کو تم خدا کے اولاد بتلاتے ہو وہ اولاد نہیں، ہاں اس کے معزز بندے ہیں، اور باوجود انتہائی معزز و مقرب ہونے کے ان کے ادب و اطاعت کا حال یہ ہے کہ جب تک اللہ کی مرضی اور اجازت نہ پائیں اس کے سامنے خود آگے بڑھ کر لب نہیں ہلا سکتے اور نہ کوئی کام اس کے حکم کے بدون کر سکتے ہیں۔ گویا کمال عبودیت و بندگی ہی ان کا طغرائے امتیاز ہے۔ نمبر 6، حق تعالیٰ کا علم ان کے تمام ظاہری و باطنی احوال کو محیط ہے، ان کی کوئی حرکت اور کوئی قول فعل اسے پوشیدہ نہیں، چنانچہ وہ مقرب بندے اسی حقیقت کو سمجھ کر ہمہ وقت اپنے احوال کا مراقبہ کرتے رہتے ہیں کہ کوئی حالت اس کی مرضی کے خلاف نہ ہو۔ نمبر 7، یعنی اس کی مرضی معلوم کیے بدون کسی کی سفارش بھی نہیں کرتے، چونکہ مومنین موحدین سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اس لیے ان کے حق میں دنیا آخرت میں استغفار کرنا ان کا وظیفہ ہے۔ نمبر 8، پھر ان کو خدا کیسے کہا جا سکتا ہے جب خدا نہیں تو خدا کے بیٹے یا بیٹیاں بھی نہیں بنا سکتے، کیونکہ صحیح اولاد جن سے والدین سے ہونی چاہیے۔ پہلا پارٹ سورہ انبیاء کا اپنے اختتام کو پہنچا۔